فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك آلك وأصحابك وأصحابك يا يا شفيع أرحم المذنبين جسے مل گیا کملی والے کا دامن جسے اس کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ کملی والے کا دامن ہمیں مل گیا تو ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے گی تو وہ میرے ساتھ مل کے پڑھے جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے بلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا بلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جسے کو ٹھکانہ ملا ہے اذانیں دیے جا نمازیں پڑھے جا شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا اذانیں دیے سجدے کیے جازانے اسی نمازیں اسی کی جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے نعرے پینتالیس سوا لکھ نعرہ حیدری 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 سبحان اللہ عواویزی وقار حمد و صلاة کے بعد نہایت ہی محترم و موقشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مالک وبرکاتہ العالمین نظر نے ہمیں یہ ہمت اور طاقت عطا فرمائی کہ آج ہم یہاں پر بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کر بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں سبحان اللہ چند لمحوں کے اندر میں اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں گا لیکن میں چند لمحے چاہتا ہوں کہ آپ میرا ساتھ دیں تاکہ آپ کے چہرے دیکھ کر میں بھی کچھ آپ کو بیان کر سکوں آپ اپنے دل میں میری بات کو سنا سکیں سبحان اللہ جو یہاں پر جاگتا ہوا بیٹھا ہوا ہے وہ ذرا اونچی آواز سے کہے سبحان اللہ سبحان اللہ عواویزی وقار سبحان اللہ کہلوانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہاں پر آئے بیٹھے ہیں ظاہر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے اور مائی کرام سے سنتے لیتے ہیں آپ کہ بندہ محمد جب ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے اور ایک اور فرمان بھی سنیں کہ سبحان اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو اور ایک اور بات سنیں کہ صدقہ کیا ہے کہ صدقہ جب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ بندہ مومن جب اللہ کی راہ میں 1 روپیہ یا اللہ کی راہ میں اللہ کی تسبیح کے ساتھ صدقہ کرتا ہے رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ میں
اس صدقے کو ایسے پالتا ہوں. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ رب ذوالجلال بندہ مومن کے صدقے کو ایسے پالتا ہے کہ جیسا ماں اپنے بیٹے کو پالتی ہے. کل قیامت کے دن رب ذوالجلال اپنے بندہ مومن کو اسی صدقے کی بدولت سے اللہ تعالیٰ نیکیوں کے انبار اس کے نامہ اعمال میں شامل کرتا. بندہ مومن کہے گا اے رب ذوالجلال میں بڑا گناہگار تھا, خطا کار تھا, سیاہ کار تھا. اے رب ذوالجلال یہ گناہ لے کے میں قبر میں داخل ہوا تھا, یہ میرے ساتھ جو آج یہ پہاڑ نیکیوں کے ہیں یہ کہاں سے آ گئے؟ رب ذوالجلال فرمائے گا اے بندہ مومن جو دنیا میں تو نے ایک مرتبہ میری محبت میں آ کر سبحان اللہ کہا تھا, مجھے وہ سبحان اللہ اتنا پسند آیا کہ میں نے اسے اتنا بڑھا دیا ہے کہ آج یہ تجھے نیکیوں کے جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ تجھے ایک سبحان اللہ کی بدولت نظر آ رہی ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر کا جو ذکر کیا جاتا ہے اس کی ذکر کی بھی بڑی بدولت ہے, بڑی برکت ہے اور بڑا اس کا فیض ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں تسبیح بیان کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. مباوض وقار فرمایا رب ذوالجلال نے اپنی لارب کتاب مجھے جو وقت دیا گیا ہے دعا کا تو اسی کے اندر ہی دعا کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ ہمیں شروع سے وقت کی جو ہے پابندی سکھائی گئی ہے. وقت کے اندر رہ کے جو کام کیا جائے وہ اچھا ہوتا ہے اور جہاں پہ لوگ جو آئے بیٹھے ہیں وہ بھی اس بات کو سنیں گے تاکہ مختصر وقت میں بھی اپنا پیغام آپ تک پہنچا سکوں. اور آپ نے جو اتنی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا یہاں پر آنے کا کوئی مقصد ہے وہ مقصد آپ کا بھی حل ہو جائے. تو مباوض وقار اللہ تعالیٰ نے اپنی لارب کتاب میں فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ, کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم مجھ سے اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی یحببکم اللہ, کہ تم اتباع کرو, میری اتباع کرو. میری اتباع جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے. بے شک بے شک. مباوض وقار محبت رسول کی بات مفتی صاحب کر رہے تھے. میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ رکھتا ہوں اور اس کے بعد اسی حدیث مبارکہ کے اندر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا. اپنے ذہن کو حاضر رکھنا ہے اور اپنے دل کے اندر اس میری بات کو جگہ دینی ہے. اولاد کی تربیت کے حوالے سے مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے اپنی اولاد کو حضور کی محبت سکھاؤ. تو مختصر میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو میری بات سمجھ آ سکے. اگر میں یہاں پر آ کر کوئی لمبی چوڑی اور گفتگو کرنا چاہوں, علمی بیان کرنا چاہوں یا جو بھی میں بیان کرنا چاہوں آپ کو سمجھ نہ آئے تو میری یہاں پر آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. میں آپ کے انداز میں باتیں کر رہا ہوں کہ تاکہ جیسی عوام آگے آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو میری بات سمجھ آ سکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تعلیم دو. ذرا کہیں سبحان اللہ. بتا دیا کہ سبحان اللہ آپ نے سبحان اللہ کہنی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ سبحان اللہ کہنا صدقہ جاریہ بن جائے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ پہنچ جائے. تو مباوض وقار اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تعلیم دو. صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ, صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کون سی ایسی 3 چیزیں ہیں جن کی تعلیم ہم اپنی اولاد کو دیں؟ تو قربان جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اپنی اولاد کو مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ. فرمایا کہ اپنی اولاد کو میری محبت کی تعلیم دو. اور مباوض وقار پھر جب بندہ مومن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی تعلیم اپنی اولاد کو دیتا ہے تو پھر مباوض وقار تب مال جان آل اولاد کسی کی بھی فکر نہیں کرتا. پھر رب ذوالجلال کے حضور اپنے ساری چیزوں کو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بندہ مومن پیش کر دے. سبحان اللہ. آئیے سیدنا صدیق اکبر کی بات کرتے ہیں. میں نے جو شعر پڑھا ہے جسے مل گیا کملی والے کا دامن, تو یہ بات جو ہے یہ دیکھیں کہ جسے مل گیا کملی والے کا دامن
اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے، بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے۔ یہاں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جن کو مدینے کا ٹھکانہ مل جائے، اور جن کو محمد رسول مل جائے وہ بڑی بات ہے، جن کو نکاح رسول مل جائے وہ بڑی بات ہے، لیکن جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے اور جن کو مدینہ منورہ میں حضور کے روزے کے تلے، حضور کے روزے کے نیچے جگہ مل جائے، اب آپ وقار میں سمجھتا ہوں وہ کعبہ سے بھی افضل ہے، وہ عرش مولا سے بھی افضل ہے، وہ جنت سے بھی افضل ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما گئے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ٹکڑے کے اندر ایک ایسی ہستی، بلکہ اسلام کے ایسے جانثار جہاں جلوہ فروز گئے، جن کا نام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور جن کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جہاں پر اس جگہ پر یہ جلوہ فروز گئے جہاں پر 70,000 فرشتے صبح کو آتے گئے اور 70,000 فرشتے شام کو آ کر کیا کرتے گئے، آ کر 70,000 فرشتے صبح والے حضور پر درود و سلام بھیجتے گئے، اور جو شام کو آتے گئے وہ بھی درود و سلام بھیجتے گئے۔ اور بابی جی وقار کہنے والوں نے یہ کہا گیا کہ جو فرشتے صبح کو آتے گئے وہ قیامت تک دوبارہ نہیں آئیں گے، اور جو شام کو آتے گئے وہ بھی تا قیامت تک دوبارہ نہیں آئیں گے۔ آ کر کیا عمل کرتے ہیں، وہ آ کر یہی کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکم۔